बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक बड़ा अहम केस जो है वो ज़ेर समाअत है। वो केस ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं या नहीं, पाकिस्तान में आम लोगों को इंसाफ दिया जाएगा या नहीं। कल का फैसला जो है वो इस चीज का तयन करेगा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है या वो ताकतवर लोग, वो ताकतवर इदारे जो 75 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, आगे भी वही हुक्मरानी करते रहेंगे। कल का जो फैसला है वो पाकिस्तान में अगर तो वो फैसला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होता है तो ये बात की जा सकेगी कि पाकिस्तान में आइंदा जो है वो बहरहाल कानून और आइन पर अमल दरामद जो है वो इदारों को करना पड़ेगा। लेकिन अगर फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने वाले जो लोग हैं वो इससे यकीनन मायूस हो गए। नाजरीन, कल इमरान खान साहब का साइफर केस जो है वो जेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में साइफर पर डिस्कस कर चुका हूँ। नाजरीन, FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया था और इमरान खान साहब पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत ये FIR दर्ज की गई थी और इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने एक वो जो साइफर था उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसकी कॉपी जो है वो गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उनका भी एक जो एतराफ़ी बयान है 164 का, वो जो है वो एतराफ़ी बयान भी उनसे लिया गया। इल्ज़ाम ये था कि जी उन्होंने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाला है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए हैं और बनी काला की मीटिंग का भी उस FIR में हवाला दिया गया कि ये इस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि कप्तान जो हैं वो इस साइफर को अपने सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों पर दबाव भी डाला गया। इसमें FIA ने जो है वो खबर के मुताबिक चालान जो है वो पेश कर दिया है। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में उस पर बात कर चुका हूँ। अब उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत है। पहले तो जो ट्रायल कोर्ट थी उसमें अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जज जो थे उन्होंने इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत इसमें खारिज कर दी थी। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की गई जो काफ़ी अरसे से ज़ेर समाअत है। पहले उस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी FIA ने एक खसूसी टीम तश्कील दी थी इस साइफर केस को डिफेंड करने के लिए। तो पहले जो है वो जब दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई तो उस पर FIA की जानिब से ये एतराज़ात आयद किए, एक टेक्निकल एतराज़ात किए गए थे कि जी जो हमराही मुल्ज़मान हैं उनके केस की और उनके फैसलों की नकुलात जो हैं वो इस दरख्वास्त जमानत के साथ मुंसलिक नहीं की गई। अब कानून की नज़र में जो है वो कोई मुल्ज़िम इस बात का पाबंद नहीं है कि वो अपने दीगर हमराही जो मुल्ज़मान हैं उनके फैसलों की नकूल जो है वो भी साथ लफ करे। जब एक रेलिवेंट कॉलम होता है उसमें ये बता दिया जाता है कि जी हमें इल्म नहीं है। अब एक ऐसा शख्स जो जेल में है उसको क्या पता कि उसके हमराही मुल्ज़िम की जमानत हुई है या नहीं हुई। और जेल में भी तो यानी ऐसा शख्स जो इमरान खान हो, उनकी मुलाकात भी आपको पता है कि वो कोर्ट की इजाज़त से मशरूत है और जब तक कोर्ट की इजाज़त नहीं होती उनकी मुलाकात भी कोई नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद एक और टेक्निकल एतराज़ तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन बहरहाल एक डिलेइंग टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं, ताख़ीरी हरबे, वो इस्तेमाल किए गए प्रोसिक्यूशन की जानिब से और ये कहा गया कि जी इस केस की समाअत जो है वो इन कैमरा हो, ओपन कोर्ट में समाअत ना हो। और इस पर भी जो जज साहब हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की यानी ये बात सुनने के बाद कहा कि जी पहले इसका फैसला करते हैं और उसका फैसला जो है वो महफूज किया गया। अगले दिन सुनाया गया और ये कहा गया कि जी ये ओपन कोर्ट में ही केस समाअत होगा, लेकिन अगर FIA चाहती है, प्रोसिक्यूशन ये चाहती है कि इसकी जो समाअत है वो ओपन कोर्ट की बजाय इन कैमरा हो तो फिर वो अलहदा से दरखास्त दे सकती हैं इन कैमरा समाअत की। यानी दूसरे लफ्जों में प्रोसिक्यूशन को फैसिलिटेट किया गया, कोर्ट की तरफ से एक रास्ता दिखाया गया कि मजीद इस केस को, इस दरखास्त जमानत को कैसे डिले किया जा सकता है। कानून में जो है वो जो प्री अरेस्ट बेल है उसको फिर भी वो डिले हो जाती है, लेकिन जो पोस्ट अरेस्ट बेल या जिसको जमानत बाद अज गिरफ्तारी कहते हैं उसमें इतनी ताखीर जो है वो पाकिस्तान का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। 5 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो जाना चाहिए था दरख्वास्त जमानत का, लेकिन 1 महीने से जायद हो गया दरख्वास्त जमानत चीफ जस्टिस साहब
جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں ابھی یہ زیر سماعت ہے۔ اور پھر اس کیس میں اب کل جو ہے اس کو ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیے گئے، اور یہ کیس ضمانت کے لیے جو ہے، یہ درخواست ضمانت جو ہے یہ فکس ہو گیا سماعت کے لیے یہ کیس، اور ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے جو عمران خان صاحب پر اس ایف آئی آر میں لگایا گیا، اور صرف عمران خان پر نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس ایف آئی آر میں ملزم ہیں، اور جو پرنسپل سیکریٹری تھے ان کو تو گواہ بنا لیا گیا، اور دیگر جو ہے وہ تقریباً 28 گواہان بنائے گئے ہیں۔ میں نے کل کی ویڈیو میں ایک بڑی ڈیٹیل اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو بادی نظر میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کی جانب سے، ایف آئی اے کی جانب سے جو لگائے گئے الزامات ہیں اس ایف آئی آر میں، وہ الزامات ایف آئی اے چاہے تو 1000 سال تک بھی ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، بھئی کون سے سیاسی مقاصد؟ ایک شخص اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو وزارت خارجہ کی جانب سے ایک سائفر آ رہا ہے کہ جی فلاں ملک کے جو فلاں اہلکار تھے انہوں نے سفیر کے ساتھ ملاقات میں یہ گفتگو کی ہے جو انسلٹنگ تھی، توہین آمیز تھی، اور کسی ملک کی جو ایک ساورن ملک ہوتا ہے اس کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ غیر شائستہ ہے اور نامناسب ہے۔ تو پھر وزیر اعظم نے یہ محسوس کیا کہ جی اس معاملے کو جو ہے وہ پبلک کرنا چاہیے، اور پھر پبلک کے ساتھ ساتھ اس کو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور وہاں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ زبان جو ہے وہ چونکہ شائستہ نہیں ہے، نامناسب ہے، انسلٹنگ ہے، تو متعلقہ جو ملک ہے اس کے سفیر کو جو ہے وہ ڈی مارش کیا جائے، اور ڈی مارش کیا گیا۔ تو اچھا، ایک تو یہ تھا کہ جی یہ پہلے بیانیہ یہ بنایا گیا کہ جی سائفر ہے ہی نہیں، پھر یہ کہا گیا کہ جی سائفر گم ہو گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جی سائفر کے مطابق جو ہے وہ مداخلت نہیں، سازش ہے، سازش نہیں مداخلت ہے، اور اس قسم کے مختلف بہت سارے جو ہے وہ بیانیے بنائے گئے۔ لیکن بالآخر اس ایف آئی آر کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ جی سائفر ایک حقیقت تھی، اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اس حقیقت کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو خطرے میں ڈالا، اب یہ کیسے بتائیں گے کہ کون سے دوست ملک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات خطرے میں چلے گئے اور کون سا خطرہ تھا؟ یعنی یہ ڈیفائن کیا نہیں جا سکتا۔ بنیادی طور پر یہ سفارتی اصطلاحیں ہیں، اور سفارتی اصطلاحوں کو جو ہے وہ ان کو ڈسکس کرنا یا ان پہ آرگومنٹس کرنا، وہ بہرحال ایف آئی اے جو ہے وہ اس کام کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کافی ناتجربہ کار ہے۔ تو عمران خان صاحب پر جو لگائے گئے اس سائفر کیس میں الزامات ہیں، ان کو ثابت کرنا، یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ درست بھی ہے 100%، جو کچھ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے یہ 100% درست ہے، تب بھی ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی تو بات یہ کہ ایف آئی آر میں جو لگائے گئے الزامات ہیں وہ نظر آتا ہے کہ کس کے ایما پر کیا کہانی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، لیکن اگر یہ کہانی درست بھی ہے تب بھی اس کو قانون کی نظر میں ثابت کرنا جو ایک بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو اگر قانون اور آئین کو سامنے رکھا جائے اور وزیر اعظم پاکستان کا وہ حلف جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے اس کو سامنے رکھا جائے، تو عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو کل اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو پھر یہ بات کی جا سکے گی کہ جی پاکستان میں ابھی آئین اور قانون جو ہے بہرحال اس پر کسی نہ کسی حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں ہوتی تو پھر یہ طے ہو جائے گا کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ جو چاہے گا وہی ہوگا، باقی جو ہے وہ سب بکواس ہے، باقی ادارے جو ہیں نہ تو ان کی کوئی توقیر ہے نہ ان کی کوئی ریسپیکٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی طرح پھول جھڑیاں چھوڑتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے زخموں پر مرہم ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ یہ پتہ نہیں کس پیرائے میں انہوں نے بات کی ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے زخموں پر مرہم ہے، اور یہ بھی کہا کہ جی اگر نواز شریف کا دور نکال دیا جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ کھنڈرات بجتے ہیں۔ بنیادی طور پر نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے زخموں کے لیے مرہم نہیں ہے بلکہ وہ آیوڈین ملا نمک ہے۔ 2013 میں جو پاکستان کی ایکسپورٹ تھی وہ $25 ارب تھیں، اور جب نواز شریف صاحب 2018 میں ان کی یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو وہ $25 ارب کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 21 ارب پر ہو گئی تھی، یعنی بجائے اس میں اضافہ ہونے کے $4 ارب جو ہے اس میں کمی ہوئی تھی۔ 2022 میں یعنی ٹیکسٹائل کی جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ وہ بلند ترین سطح پر تھی، $19.5 ارب جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھیں۔ 2019 سے 2022 تک جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی ٹیکسٹائل کی،
اس میں 56% اضافہ ہوا تھا، یعنی 56%، آدھے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں، جبکہ 2018 میں جو ہے یہ 13 ارب ڈالر تھا، اور پھر اس میں 30% جو ہے وہ کمی ہوئی۔ اب پچھلے سال 19.5 ارب ڈالر اور اس سال جو ہے وہ 16 ارب ڈالر جو ہے وہ ایک اندازہ ہے کہ یعنی تقریباً 30% جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ موٹر ویز کا اور اس قسم کی چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو بے شک لیتے رہے، لیکن وہ موٹر ویز اور اس قسم کے جو دیگر ترقیاتی کام تھے ان میں جو کمیشن اور کک بیکس دیے گئے ان سے پاکستان کے باہر جو ہے وہ جائیدادیں خریدی گئیں، لندن میں، دبئی میں اور پتہ نہیں دنیا کے کس کس ملک میں، اس ملک سے لوٹ کر، غریب عوام کا پیسہ لوٹ کر جو ہے وہ انہوں نے اربوں روپے کی، خربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی نواز شریف اس ملک کے جو ہے وہ زخموں پر مرہم ہے۔ نواز شریف اس ملک کے زخموں پر بالکل مرہم نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جو خائن ہے، بددیانت ہے، جھوٹا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں ثابت کر چکی ہیں کہ یہ شخص خائن بھی ہے، یہ شخص جھوٹا بھی ہے، یہ شخص بددیانت بھی ہے اور مجرم ہے۔ پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ایک شخص کو اس قوم کا مسیحا بنانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے، اور کچھ میڈیا چینل میں اس پہ برابر کے شریک ہے۔ لوگوں کو یہ لالچ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سب سے زیادہ لوگ لے کر آئیں گے ان کے استقبال کے لیے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ہونڈا 125 جو ہے وہ بھی گفٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایپ بنائی گئی ہے، یعنی صرف بریانی کھانے والے اور بریانی کھا کر پتلی گلی سے نکلنے والے جو ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا، اور جلسہ گاہ یا وہ جگہ جہاں ان کا پروگرام ہوگا وہاں ان کی موجودگی یقینی بنانے کے لیے، مطلب ایک اتنی سٹوپڈ اور بھونڈی قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ کی جا رہی ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے۔ اور جہاں تک جاوید لطیف صاحب کا تعلق ہے، جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈیل کا لفظ جو ہے وہ نواز شریف کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل نواز شریف کی ڈکشنری میں ڈیل کا لفظ نہیں ہے۔ آپ کو شاید بھول گئے ہیں کہ جدہ جو ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے، پرویز مشرف سے معافیاں مانگی گئی تھیں، اور پھر جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور دوبارہ ملک آیا تو پھر وہ شہزادوں نے وہ معاہدہ بھی دکھا دیا تھا کہ جی یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس پر دستخط ہیں کہ یہ 10 سال ملک سے واپس نہیں آئیں گے، اور اب بھی ڈیل کے نتیجے میں ہی باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں یہ ملک سے باہر گئے تھے۔ ضمانت لی گئی تھی علاج کے لیے لیکن باہر کوئی علاج نہیں ہوا۔ 4 سال سے ایک بندہ ملک سے باہر بیٹھا ہے اور اس ملک کے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، وہ عدلیہ میں بھی بیٹھے تھے، وہ دیگر اداروں میں بیٹھے تھے، وہ تمام تر میں سمجھتا ہوں کہ قومی مجرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔